تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم باری تعالیٰ کے تعلق سے احتمالات عقلیہ خمسہ کا بیان چل رہا ہے کہ علم باری تعالیٰ اللہ رب العزت کی ذات کا عین ہوگا یا جز ہوگا یا قائم منظم ہوگا یا قائم منتزع ہوگا یا امر منفصل ہوگا۔ چونکہ ان کا موقف جو ہے وہ عینیت کا ہے تو عینیت کو ہٹا کر کے فریق مخالف سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر عینیت نہیں مانو گے تو چار مزید احتمالات لازم آئیں گے، یا تو اس کو جز ماننا ہوگا یا قائم منظم ماننا ہوگا یا قائم منتزع ماننا ہوگا یا امر منفصل۔ جز مان نہیں سکتے اس لیے کہ جو اجزاء حقیقیہ کو باطل کرنے کا کام یہ کر چکے ہیں۔ اگر قائم منظم مانو تو اس سے لازم آئے گا کہ علوم باری تعالیٰ کے اندر جو ہے وہ علوم باری تعالیٰ موجود بالفعل ہو اور مرتب ہوں اور ساتھ ہی ساتھ غیر متناہی ہوں، اور ایسی صورت میں امور غیر متناہیہ موجودہ فعل بالفعل مرتبہ کے اندر تسلسل لازم آئے گا، اور امور غیر متناہیہ موجودہ فعل بالفعل مرتبہ کے اندر مترتبہ کے اندر یہ تسلسل جو ہے وہ برہان تطبیق اور برہان تضاعف سے باطل ہے۔ کس کے ذریعے باطل ہے بیٹا؟ یہ تضاعف ہے نا، تضاعف ہے نا، دوگنا کرنا۔ برہان تضاعف کی آپ نے تقریر کل جو ہے وہ سنی تھی، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ ہر عدد چونکہ قابل تضعیف ہوتا ہے، یعنی ہر عدد میں ہے نا دوگنا پن جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ عدد متناہی ہو یا عدد غیر متناہی ہو، تو ان کو دوگنا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس علوم باری تعالیٰ چونکہ ان کو آپ غیر متناہی مان چکے ہیں، موجود بالفعل مان چکے ہیں، اور مرتب جو ہے وہ ان کو مانا ہے، مترتب مانا ہے، ترتیب وار مانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ترتیب یوں کہ اول، واحد ہے نا، ثالث اور رابع، خامس، یہ وہ ہے نا، یہ جو ہے وہ مانا ہے کہ نہیں ہے نا، واحد پھر اثنین پھر جو ہے وہ ثلاث پھر جو ہے وہ ہے نا اربعہ پھر جو ہے وہ خمسہ پھر جو ہے وہ ستہ پھر جو ہے وہ سبعہ، اس طریقے سے ترتیب وار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بیٹا؟ اب کہتے ہیں کہ جب ان علوم کو آپ نے غیر متناہی مانا، اور غیر متناہی یہ جو ہے وہ ان کی کوئی حد اور انتہا تو ہوگی نہیں، تو ان علوم غیر متناہیہ میں چونکہ جو ہے وہ یہ عدد ان کو عارض ہو چکا ہے، جب عدد ان کو عارض ہو رہا ہے کہ یہ پہلا ہے کہ یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، یہ پانچواں ہے، تو ان میں تضعیف بھی ہو سکتی ہے، ان کو ہم دوگنا کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے ان امور غیر متناہیہ کو جو دوگنا کیا ہے تو یہاں پر دو عدد پائے جائیں گے، ایک عدد وہ ہوگا جس پر زیادتی کی گئی ہے، یعنی جس کو مزید علیہ کہتے ہیں، اور ایک عدد وہ ہوگا جو زائد ہوگا۔ مزید علیہ اور زائد دو چیزیں نکلیں گی کہ نہیں ہوں گی؟ بولو بیٹا، دو چیزیں ہوں گی، یعنی اصل عدد کو مزید علیہ کہیں گے اور زیادتی والے عدد کو عدد زائد کہیں گے۔ تو یہ عدد زائد جو ہے یہ مزید علیہ کے ہے نا کس حصے میں پایا جائے گا؟ کس حصے میں اس کو جو ہے وہ ہم مانیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ مبدا میں مان نہیں سکتے، مبدا سے پہلے مان نہیں سکتے ہے نا، مبدا کے پہلے اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہیں گے کہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے یہ چار، مثال کے طور پر واحد کا جو دوگنا ہے وہ 4 ہے، تو اثنین کے جو دو کا دوگنا جو ہے وہ 4 ہے، تو 2 کے بعد یہ زیادتی ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے بیٹا؟ 2 کے بعد، یعنی 2 جو عدد ہے مزید علیہ جو ہے یہ 2 ہے، اس کے آحاد کا انقطاع ہوگا، اور اس کے بعد یعنی اس کے آحاد کا انقطاع کا مطلب کہ یہاں تک 2 ہو گئے، یہاں تک 2 ہو گئے، یہ 2 ہیں، اور مزید علیہ اس 2 کے بعد آیا ہے نا، تو جہاں پر آپ نے انقطاع کر دیا 2 کا،
दो का इनक़िता करेंगे तभी जो है वो दोगुने का इजाफा होगा। तो दो का जब इनक़िता कर दिया, आहाद अब खत्म हो गए, है ना, अब तीन जो है वो नहीं आ सकता, बल्कि क्या आएगा, चार ही बन सकता है। दोगुना क्या होगा, दोगुना तीन नहीं हो सकता, दो का दोगुना तीन नहीं हो सकता, दो का दोगुना चार ही होगा। तो आहाद का इनक़िता हुआ कि नहीं? जब आहाद का इनक़िता हुआ तो ये दो मुतनाही हो गया कि नहीं हो गया बेटा? जिसको आपने गैर मुतनाही फर्ज किया था, जिस अदद मजीद अलैह को आपने गैर मुतनाही माना था, उस गैर मुतनाही की, है ना, मुतनाही जानिब में आप इजाफा कर रहे हैं। तनाही आपने कर दी कि यहां पर इनक़िता, यहां दो हो गए, ठहर गया, ये सिलसिला ठहर गया, इसके बाद जो है वो इजाफा हो रहा है ना। तो दो के अंदर आहाद जब चलते तब ये मुतनाही, गैर मुतनाही सिलसिला चलता कि दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पांच। आपने तो दो ही पर सिलसिला काट दिया, और सिलसिला काटने के बाद उसकी हदबंदी कर दी आपने, तो मजीद अलैह को आपने मुतनाही कर दिया। तो ये बुरहाने तज़ाउफ कहलाया कि इस बुरहाने तज़ाउफ का चूंकि इजरा होना जरूरी है, ये मुसलमात में से है कि हर अदद काबिल तज़ईफ होता है। जब जो है वो हर अदद काबिल तज़ईफ होता है तो अदद गैर मुतनाही में भी जो है वो दुगनापन किया जा सकता है, और जैसे ही दुगना करेंगे आप तो वो गैर मुतनाही बन जाएगा। तो बुरहाने तज़ाउफ वो है कि जिसने अदद गैर मुतनाही को मुतनाही जो है वो कर दिया, और ये मुतनाही इसलिए हुआ है कि आपने इसमें तसलसल जो है वो मान लिया। तो पता चला कि उमूर गैर मुतनाहिया मौजूदा बिलफेल मुतरत्तिबा के अंदर तसलसल नहीं हो सकता, और जब तसलसल नहीं हो सकता तो ये जो है वो उमूर, है ना, ये उलूम, है ना, गैर मुतनाही नहीं हो सकते। तो जिनको जो है वो आपने गैर मुतनाही फर्ज किया था, उनका मुतनाही होना लाजिम आएगा बुरहाने तत्बीक से, तो बुरहाने तज़ाइफ से। तो बुरहाने तज़ाइफ समझ लिया आज? कल तो बहुत तफसील हो गई थी, उसकी वजह ये थी कि हर चीज अलग अलग समझाना थी। आज खुलासे के तौर पर बुरहाने तज़ाइफ ये है आसान जबान में कि जिस आदद को आप गैर मुतनाही मान करके चल रहे हैं, उसको जैसे ही आप दुगना करेंगे तो उस आदद गैर मुतनाही की इंतहा पहले आपको कायम करना होगी, है ना। आहाद जो उसमें हो रहे थे उन आहाद का इनक़िता करेंगे कि ये दो है, दो के बाद इतने में इजाफा हुआ है, दो के बाद ये इजाफा हो रहा है। तो जैसे ही दो के बाद करेंगे तो यहां पर आपने स्टॉप कर दिया ना दो को, जैसे स्टॉप किया तो ये जो है वो इसी पर, और मजीद अलैह ही को गैर मुतनाही आप मान के चले थे, तो उस गैर मुतनाही को आपने मुतनाही कर दिया, और ये खिलाफ मफरूज हुआ, और जो खिलाफ मफरूज होता है वो बातिल होता है। लिहाजा बुरहाने तत्बीक से उमूर मौजूदा, है ना, उमूर गैर मुतनाहिया मौजूदा बिलफेल के अंदर तसलसल का होना, ये जो है वो बातिल हुआ। समझ में आया? जब ये बातिल हुआ तो इसका, और ये बातिल इसलिए हो रहा है कि आपने इसको अम्र मुंज़म माना है, और अम्र मुंज़म बातिल को मुस्तलजिम होने की वजह से बातिल हो गया। लिहाजा ये शक्के इंज़िमाम जो है वो बातिल ठहरी। समझ आ गया? बुरहाने तज़ाइफ समझ लिया, है ना, यहां पर नहीं है उसका जिक्र। अब बुरहाने तत्बीक क्या है? बुरहाने तत्बीक भाई तसलसल जो है वो चल रहा है, बोलो बेटा, तसलसल चल रहा है उमूर गैर मुतनाहिया के तसलसल के साथ जो है वो ये, और हर एक जो है चूंकि मुतय्यन है, कह चुके हैं कि ये जो है वो अदद, जो ये गैर मुतनाही जो सिलसिला चल रहा है कि मालूमात गैर मुतनाही, और मालूमात के वास्ते से, है ना, मालूमात के वास्ते से ये जो है वो उलूम भी गैर मुतनाही, मालूमात के वास्ते से उलूम भी गैर मुतनाही। और फिर उसी में बताया था कि इस तौर पर अल्लाह के नजदीक ये मुतरत्तब होकर के पाए जाते हैं, तरतीबवार पाए जाते हैं कि उनमें से एक दूसरे से मुमताज होता है। पहला और दूसरा तीसरा ये मुमताज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे से मुमताज होते हैं। तो एक दूसरे से जब मुमताज हो रहे हैं तो ये एक सिलसिला आपने फर्ज किया, ये जो है वो मबदा है, यहां से उमूर गैर मुतनाहिया का चला, ये पहला, है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे जो है वो चल रहा है सीधा सिलसिला, है ना। कैसे चल रहा है बेटा? ऐसे ही चल रहा है। यानी जो है वो ये आ है, ये बा है, ये जा है, ये दा है, इस तरीके से चल रहा है। यानी इस तरीके कर लो, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार, ये अव्वल है, ये दोम है, ये सोम है, ये चहारुम है। ये एक सिलसिला जो है वो चल रहा है, एक लाइन जो है वो आपने खींच दी। ये लाइन जो है वो चल रही है किसकी? उमूरे गैर मुतनाहिया की चल रही है। ये अव्वल है, हर एक मुमताज है, अव्वल जो है वो ये भी मुमताज, सानी मुमताज, है ना, सालिस मुमताज। तो ये क्या है बेटा? अदद है। क्या है बेटा? अदद आरिज हो रहे हैं ना, क्या आरिज हो रहे हैं बेटा? अदद के लिए जो है वो मादूद भी जो है वो चाहिए, है ना।
تو ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں. یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک, اسی سے آپ ایک دوسرا سلسلہ جو ہے وہ چلائیے, اسی پہلے والے سے جو پہلے والا تسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے, یہ پہلا ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے, اسی میں سے اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں منطقیوں کی زبان پہ کہ آ با جا دا ہے نا, تا زا والا سلسلہ چل رہا تھا. اسی میں سے آپ نے ایک اور جو ہے وہ کاٹ لیا, کہ اس کو مثال کے طور پر اس میں سے جا کو جو ہے وہ کاٹ لیا. آ با تو پہلے ہی چل رہے تھے, پھر جو ہے وہ جا کو جو ہے وہ کاٹ لیا, ہے نا. یا یوں کہہ لیں اپنی آسانی کے لیے, اول دوم سوم ہے نا, ثالث رابع وغیرہ یہ چل رہا تھا. اس میں سے آپ نے کیا کیا, جو کل والا یہ سلسلہ جو چل رہا تھا اسی میں سے ایک ٹکڑا کر لے لیا. تو چونکہ جو ہے وہ غیر متناہی کا یہ جز ہے. کس کا جز ہے؟ غیر متناہی کا جز. غیر متناہی تو ہوگا, متناہی تھوڑی ہوگا. تو یہ بھی جو ہے وہ غیر متناہی چلے گا. اس میں بھی تسلسل ہوگا اسی طریقے سے کہ یہ جو آپ نے کاٹا ہے, مثال کے طور پر جا کو کاٹا ہے, تو یہ جا بھی جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ چلے گا, ہے نا. اب اس کو کاٹنے کے بعد یہ سلسلہ ایک دوسرے کے مقابل جو ہے وہ چلائیے, ہے نا. تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے دوسرا والا, یہ حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ کل ہے, جز ہے. جز ہے. اور پہلا والا سلسلہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کل کی. تو دونوں یا تو ایک ساتھ جو ہے وہ چلتے رہیں گے اور دونوں برابر جو ہے وہ چلتے رہیں گے. اگر برابر ہے تو لازم آئے گا کہ جز اور کل کے درمیان مساوات ہو جائے, ہے نا. دوسری صورت یہ ہوگی کہ کل آگے بڑھ جائے اور جز جو ہے وہ پیچھے رہ جائے, ہے نا. کل جو ہے وہ چونکہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے, یہ مسلمات میں سے ہے. اور اگر اس مسلم کے طور پر آپ مانیں کہ کل بڑا ہے, جز جو ہے وہ چھوٹا ہے, تو کتنا بڑا ہے, کتنا جو ہے وہ چھوٹا ہے, یہ کتنا چھوٹا ہے اور وہ کتنا بڑا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کاٹا ہے, کہاں سے, ہے نا, جز کاٹا ہے, ادھر سے آ با چل چکا تھا سلسلہ, اور جا کی منزل میں جا کر کے آپ نے جو ہے وہ کاٹا ہے. تو یہ جو چھوٹا ہوا جز وہ آ با کے اعتبار سے, جو آ با کل میں آ با زیادہ ہوا, اور یہ جا سے سلسلہ چلا تھا, تو جا سے پہلے جو آ با تھا اتنا جو ہے وہ کم ہوا, یعنی آ با کے برابر وہ کل والا بڑا ہوا, اور یہ آ با کے اعتبار سے یہ جو ہے وہ چھوٹا ہوا, ہے نا. تو یہ جیسے ہی جو ہے وہ ثابت ہوگا کہ یہ آ با کے مقابل جو ہے وہ بڑا ہے اور یہ آ با کے مقابل جو ہے وہ چھوٹا ہے, تو یہی تو حد بندی ہوئی کہ کل کو بھی آپ نے جو ہے وہ محدود کر دیا اور جز کو بھی جو ہے وہ محدود کر دیا. یعنی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ہے, 1 میٹر یہ بڑا ہے کل, اور یہ 1 میٹر چھوٹا ہے. تو جہاں پر آپ نے حد بندی کر دی, یعنی انقطاع جو ہے وہ ہو گیا, تو وہیں پر جو ہے وہ محدود کر دیا. تو برہان تطبیق سے وہ تسلسل جو غیر متراہی امور میں چل رہا تھا, جن کو غیر متراہی آپ مان کر کے چلے تھے, وہ متراہی ہو گئے. کیا ہوگا بیٹا؟ یہ ہے برہان تطبیق, ہے نا. ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھتے رہیے, دونوں سلسلے جو ہے وہ چلائیے. ایک سلسلہ یہاں پر چلا اور ایک کو یہاں سے جو ہے وہ نکالا, کل یہاں سے آگے بڑھ گیا, اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ سوالہ چلتا رہا, یہ چلتا رہا, یہ اس کے برابر میں جو ہے وہ چلتا رہا. تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 صورتیں ہوں گی, یا تو جو ہے وہ آپ دونوں کو مساوی مانیں گے. دونوں کو مساوی ماننا یہ بھی جو ہے وہ محال اور باطل, اس لیے کہ کل اور جز کا مساوی ہونا باطل ہے, کیونکہ کل جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے, جز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. تو اگر اس کو مسلم مانا کہ دونوں جو ہے وہ, ہے نا, چھوٹے اور بڑے ہیں, تو کتنا چھوٹا اور بڑا ہے؟ تو کہیں گے کہ 1 میٹر کل بڑا ہے اور یہ 1 میٹر جو ہے وہ چھوٹا ہے. تو جہاں پر 1 میٹر آپ نے ثابت کیا, تو وہیں پر آپ نے حد بندی کر دی. تو وہ امر جو غیر متراہی تھا, وہ امور جو غیر متراہی تھے, ان کو آپ نے متراہی کر دیا. تو اسی کو جو ہے وہ کہا کہ وَالتَّسَلْسُلُ فِي الْأُمُورِ غیر المتراہیہ, کہ وہ امور غیر متراہیہ جو موجود بالفعل ہے اور مترتب ہے, اگرچہ یہ ترتب جو ہے وہ ان کے اندر ترتب عارضی ہے, اس طور پر
کہ یتعین الاول والثانی والثالث کہ جو ہے وہ اول بھی متعین ہے، ثانی بھی متعین ہے، ثالث بھی متعین ہے، الی غیر ذالک، اور یہ سلسلہ غیر متناہی چلے گا. تو یہ تسلسل، ایسا تسلسل یہ باطل ہے کہ سے برہان تطبیق سے کہ اس میں دو صورتیں لازم آئیں گی اس برہان کی صورت میں، یا تو جو ہے وہ کل کا جز کے برابر ہونا لازم آئے گا، یا کل کا جز سے بڑھ جانا جو ہے وہ ثابت ہوگا، اور جیسے ہی بڑھے گا تو وہاں پر جو ہے وہ حد بندی ہو جائے گی، تناہی ہو جائے گی. تو برہان تطبیق جو ہے وہ امور غیر متناہیہ کو متناہی بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے برہان تضائف سے بھی یہ باطل ہے، کیونکہ برہان تضائف بھی یہی کرے گا کہ جو عدد مزید ہے وہ جو ہے وہ مزید علیہ کے آحاد کے انقطاع کے بعد جانب تناہی میں ہوگا. تو یہ برہان تضائف جو ہے یعنی عدد مزید علیہ کی کہ غیر متناہی ہونے کو متناہی بنا دے گا، اور غیر متناہی کا متناہی ہونا یہ جو ہے وہ باطل ہے. اور یہ باطل اس لیے لازم آ رہا ہے کہ آپ نے باری تعالیٰ کے علم کو اس کی ذات کے ساتھ قائم منظم مانا، اور جو محال اور باطل کو مستلزم ہو وہ خود محال اور باطل ہوتا ہے. لہذا برہان تطبیق اور برہان تضائف کی بنیاد پر تسلسل باطل، اور جب تسلسل باطل تو جو ہے وہ ان کا ہے نا ان علوم کا اس طریقے سے غیر متناہی ہو کر کے موجود بالفعل ہو کر کے مرتب ہو کر کے پایا جانا جو ہے وہ باطل. اور جب یہ پایا جانا باطل تو ایسی صورت میں یہ اس لیے پایا جا رہا تھا کہ آپ نے منظم مانا، تو منظم ہونا جو ہے وہ باطل. سمجھ میں آیا؟ یہ پہلی دلیل جو ہے قائم منظم کی یہ تھوڑی مشکل پڑتی ہے بیٹا. اس مشکل کی وجہ کیا ہے؟ برہان تطبیق اور برہان تضائف کو سمجھنا پڑتا ہے، جو یہاں پر انہوں نے ملا حسن نے ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کتاب کے صفحہ 52 صفحہ 53 پر جا کر کے برہان تطبیق اور برہان تضائف کو واضح کیا ہے انہوں نے. تو اس وجہ سے یہ مشکل پڑتا ہے. بہرحال وہ شق انضمام برہان تطبیق، شق انضمام تسلسل کو مستلزم، اور تسلسل یہ جو ہے وہ برہان تطبیق اور برہان تضائف کی بنیاد پر بطلان کو مستلزم، جو اس کے واسطے سے تسلسل کے بطلان کے واسطے سے شق انضمام باتیں. سمجھ آیا؟ انضمام کس کو بات مستلزم؟ تسلسل کو، اور تسلسل برہان تطبیق اور برہان تضائف کی وجہ سے بطلان کو جو ہے وہ مستلزم. تو تسلسل باطل، جب تسلسل جو ہے وہ باطل تو شق انضمام بھی جو ہے وہ باطل. سمجھ میں آیا؟ یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل سنو، یہ آسان ہے. منظم جو ہے کیا ہوتا ہے؟ منظم الیہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ یعنی اس کی حیثیت عرض کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ اس کو مثال سے ہم نے سمجھایا تھا سواد سے، کہ سواد جیسے کہ اس جس میں دیوار کے ساتھ جو ہے وہ منظم ہے، قائم ہے نا. تو گویا کہ جو ہے وہ یہ عرض ہے اور دیوار جو ہے وہ معروض ہے. یہی تو ہوا. آپ یہ بتاؤ کہ ذات اور صفت، عرض اور معروض، حال اور محل ہے نا، ان میں سے کون جو ہے وہ کمزور ہے اور کون قوی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اصل کیا ہے؟ ذات ہے. تو ذات موصوف یہ جو ہے وہ صفت سے قوی، ذات معروض عرض سے قوی، ذات محل یہ جو ہے وہ حال سے قوی. اس لیے کہ محل ہو، معروض ہو، یا جو ہے وہ موصوف ہو، یہ سب جو ہے وہ جوہر ہے، اور یہ جو صفت ہے یا عرض ہے یا جو ہے حال ہے، یہ سب کیا ہے بیٹا؟ کس کی منزل میں ہے؟ عرض کی منزل میں. اور جوہر اور عرض میں سے کون قوی ہوتا ہے؟ جوہر اصل ہے، جوہر جو ہے وہ قوی ہے. کہ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ بغیر موصوف کے صفت نہیں پائی جاتی، بغیر معروض کے عرض نہیں پایا جائے گا، بغیر محل کے حال نہیں پایا جا سکتا. تو یہ مسلمات میں سے ہے بیٹا. بولو بیٹا، مسلمات میں سے. اب یہاں پر دیکھو کہ صفت علم ہے نا، اور ایک ہے صفت حیات. یہ اللہ رب العزت کی صفت علم کی بات چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے بیٹا؟ صفت علم کی. اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے بیٹا؟ بولو بیٹا. اور ایک مسلم قاعدہ ہے کہ خلق کے لیے، تخلیق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. کس کا ہونا ضروری ہے بیٹا؟ علم کا ہونا ضروری ہے. خلق کے لیے علم کا. بھائی آپ جس کو جانتے نہیں اس کو بنا سکتے ہیں. جس چیز کا خاکہ آپ کے ذہن میں نہ ہو، جس کی صورت آپ کے ذہن میں نہ ہو، جس کو آپ جانتے نہ ہو، اس کو چیز کو بنا سکتے ہیں. تو بنانے کے لیے، خلق کے لیے، پیدا کرنے کے لیے علم جو ہے وہ ضروری ہے. کیا ضروری ہے بیٹا؟
تو علم جو ہے یہ خلق کی علت بنتا ہے. کیا بنتا ہے بیٹا؟ اور وہ جو مخلوق ہے وہ معلول ہے اسی علم کا. کیا ہے بیٹا؟ سمجھ میں آ گیا؟ علم کیا ہے؟ علت. اور مخلوق کیا ہے؟ معلول. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کسی ایک ہی شے کو بنایا ہوگا. اور ہم اہل سنت و جماعت کے اعتبار سے وہ کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے نا. ان فلاسفہ کے اعتبار سے عقل اول ہے. کیا ہے بیٹا؟ عقل اول. تو ان کے میدان میں چونکہ گفتگو ہو رہی ہے اس اعتبار سے آپ پہلے سمجھو. اللہ رب العزت نے جب عقل اول کو پیدا کیا تو اس کے پیدا ہونے کا جو سبب اور علت بنا وہی علم بنا. کیا بنا؟ وہی صفت علم. اس لیے کہ مسلمات میں سے ہے کہ مخلوق کا خلق کے لیے اس جس کو پیدا کیا جا رہا ہے اس کا علم جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ علم جو ہے کیا بنا بیٹا؟ عقل اول کے لیے علت جو ہے وہ بنا. کیا بنا بیٹا؟ عقل اول کے لیے علت جو ہے وہ بنا ہے نا. ہاں. اور یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ اول معلول جو ہوتا ہے یعنی کسی علت کا پہلا جو معلول ہوگا وہ سب سے قوی ہوگا. کیا ہوگا بیٹا؟ بولو بیٹا. سب سے قوی. آپ کسان ہو؟ کسانی کرتے ہو؟ نہیں کری ہوگی. گنا بوتے ہو؟ گنے کی پیڑی ڈالی جاتی ہے. اس گنے کی پیڑی سے پہلی بار جو فصل گنے کی تیار ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ قسم کی مانی جاتی ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ اور کاٹتے ہیں اس کو. کتنی مرتبہ کاٹتے ہیں بیٹا؟ 3 مرتبہ. دوسری بار کچھ اور کمزور ہوتی ہے. تیسری مرتبہ اور کچھ کمزور ہوتی ہے. تو پہلا والا جو گنا تھا گنے کی فصل تھی اس کا چونکہ جو اس کی علت تھی اس علت کی اثر انگیزی مکمل طور پر اس پر پڑی تھی وہ یہ اس کا اول معلول تھا. تو اول معلول جو ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہے. کہتے ہیں نا پہلوٹی کا ہوں پہلوٹی کا پٹھا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ پہلوٹی کا ہے پہلوٹی کا یعنی پہلا جو بچہ ہوتا ہے انسان کا وہ طاقتور مانا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تو جو ہے وہ بچہ کھچا دوسرے بچے دودھ پیتے ہیں. وہ اوریجنل ہے نا جس کو کبھی دودھ کو ہے نا وہ منہ نہیں لگایا کسی نے اس بچے نے جو ہے وہ پیا تھا. پہلوٹی کا بچہ پٹھا. اسی لیے اس کو پٹھا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پٹھا. پہلوٹی کا کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اول معلول کا یہ مسلمات میں سے اول معلول کا ہے نا قوی ہونا ضروری ہے. یہ کیسے؟ جب ان گھامڑ گمراہ منطقیوں فلسفیوں نے اس کو مان لیا تو یہ مردود جن کے مر گئے جن کی فاتحہ نہ درود یہ کیسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجبور مانتے ہیں مختار نہیں مانتے طاقت والا نہیں مانتے باقوت جو ہے وہ نہیں مانتے جبکہ اول مخلوق ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اول مخلوق کا تو سب سے زیادہ قوی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اول معلول کا سب سے قوی ہونا ضروری ہے. تو پتہ چلا کہ ہم اہل سنت و جماعت جو ہم اپنے نبی کو پوری کائنات میں تمام ممکنات کا شاہ مانتے ہیں عالم امکان کا شاہ مانتے ہیں اور سب سے طاقتور مانتے ہیں وہ بالکل حق ہے مسلمات میں سے. تو بہرحال ان کے اعتبار سے گفتگو کہ اللہ رب العزت نے باری تعالیٰ نے جب عقل اول کو پیدا کیا تو علم جو ہے وہ اس کی علت بنے گا اور یہ اس کا اول معلول بنے گا. سب سے پہلے اسی کو پیدا کیا ہے تو اول معلول اور مسلم ہے کہ اول معلول کا قوی ہونا ضروری ہے. کیا ہونا ضروری ہے بیٹا؟ قوی ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ نے علم باری تعالیٰ کو قائم منظم مانا تو ایسی صورت میں اس کا ضعیف ہونا لازم آئے گا. کیا ہونا لازم آئے گا بیٹا؟ ضعیف ہونا لازم آئے گا یعنی مسلمات کے خلاف ہونا لازم آئے گا. کیوں لازم آئے گا؟ اس لیے کہ آپ نے قائم منظم مانا ہے یعنی اس صفت کو آپ نے قائم مانا ہے اور جو قائم ہوتا ہے وہ عرض ہوتا ہے اور عرض جو ہوتی ہے وہ ضعیف تر ہوتی ہے سب سے ضعیف جو ہے وہ ہوتی ہے. لہذا جو ہے وہ جب یہی صفت علم جو علت ہے یہی ضعیف ہے تو اس کا جو اول معلول وہ تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ضعیف ہوگا اور اس کا ضعیف ہونا یہ مسلمات کے خلاف ہے اور جو چیز مسلمات کے خلاف ہو وہ جو ہے وہ محال اور باطل ہوتی ہے اور یہ محال اور باطل اس لیے لازم آیا ہے کہ آپ نے اس صفت کو عارض مانا ہے عرض مانا ہے اور عرض مان کر کے باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اسے قائم مانا ہے قائم منظم مانا ہے. سمجھ میں آیا؟ لہذا جو محال کو مستلزم و خود محال اور باطل لہذا جو ہے وہ قائم منظم ہونا یہ باطل. سنو واحد دوسری دلیل قائم منظم کے بطلان پر دوسری دلیل یہ ہے کہ یکون الامر المنظم حینئذ کہ ایسی صورت میں اس وقت کا مراد یعنی جبکہ
اللہ رب العزت کے علم کو اس کی ذات کے ساتھ قائم منظم مانو. ایسی صورت میں امر منظم جو ہوگا وہ اول معلولات ہوگا. کیا ہوگا بیٹا؟ اول معلولات. یعنی جو اس علم سے اس صفت علم جو علت بن رہی ہے اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت جتنی چیزوں کو پیدا فرمائے گا ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی بیٹا؟ وہ مثال ان کے اعتبار سے اول معلول کیا ہوگی؟ وہ عقل اول. اور ہم لوگوں کے اعتبار سے نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقد تقرر فی مدارکہم. اور یہ ان لوگوں کے نزدیک ان کے مدارک میں یہ بات واضح ہے، ثابت شدہ ہے کہ انہ یکون، کہ یہ اول معلول جو ہوتا ہے، وہ ضمیر کا مرجع اول معلول، اول معلول جو ہوگا وہ جو ہے وہ ممکنات میں سب سے قوی اس کا ہونا ضروری ہے. یعنی عالم امکان کا شاہ ہونا ضروری ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مختار کل ہے، وہ مختار کائنات بنایا ہے اللہ تعالی. وہو اضعف، لیکن اس مسلم قاعدے کے خلاف یہاں پر ہونا لازم آئے گا. ایسی صورت میں اس کا ضعیف تر ہونا لازم آئے گا. یعنی قائم منظم ماننے کی صورت میں یہ اول معلول جو سب سے قوی ہونا چاہیے تھا سب سے ضعیف ہو جائے گا. کیوں؟ فإنه حينئذ يكون عرضا، اس لیے کہ قائم منظم ہونے کی صورت میں اس کا عرض ہونا لازم آ رہا ہے. کیا ہونا لازم آ رہا ہے؟ عرض. فقائما، ایسا عرض کہ جو محل کے ساتھ قائم ہے، مقامہ بھی یعنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے. والاعراض، کہتے کہ عرض چلو ٹھیک ہے وہ عرض ہو رہا ہے تو عرض ہونے کی وجہ سے ضعیف کیوں ہوگا؟ تو کہتے ہیں اعراض اضعف وجودا، اعراض جتنے بھی ہیں وہ وجود کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ جوہر جو ہے قوی ہوتا ہے اور عرض جو ہے وہ ضعیف ہوتے ہیں. کیوں ضعیف ہوتے ہیں بیٹا عرض؟ اس لیے کہ عرض اپنے وجود میں محتاج ہوتے ہیں جوہر کے. تو جو چیز محتاج ہو وہ کمزور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور خاص طور پر یہ تو مطلق عرض کی بات ہوئی، اور یہاں پر خاص چکے علم حصولی کی بات ہو رہی ہے، علم ارتسامی کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. یہ تو خاص طور پر بدرجہ اولا ضعیف ہوگا. یہاں پر علم کو قائم منظم اگر مان لیا تو یہ تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ضعیف ہوگا، اس لیے کہ آپ اس سے علم ارتسامی کو ثابت کر رہے ہیں. اور علم ارتسامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صورت ذہنیہ کیا ہوتی ہے بیٹا؟ یعنی اور صورت ذہنیہ وجود ذہنی کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور وجود ذہنی وجود خارجی کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے کہ نہیں؟ وجود ذہنی وجود خارجی کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. تو اسی کا سیما اذا کان صور مرتسمہ، خاص طور پر اس وقت جبکہ یہ صور مرتسمہ کی صورت میں ہوئی ہے اعراض، یہ تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ہے نا ضعیف ہوں گی. کیوں؟ فإن الوجود ذہنی، اس لیے کہ صور مرتسمہ وہ ہے کہ جو ذہن میں چھپتی ہیں، تو وجود ذہنی پایا جائے گا، اور وجود ذہنی وجود خارجی سے ضعیف تر ہوتا ہے مطلقاً، ہے نا. ہاں، تو پتہ چلا کہ اگر آپ نے اللہ رب العزت کے علم کو قائم منظم مانا تو ایسی صورت میں امر منظم ہونے کی وجہ سے یہ علم جو ہے وہ عرض بنے گا، اور عرض جو ہے وہ وجود کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے. اور خاص طور پر چونکہ یہ تو صور مرتسمہ کی بات چل رہی ہے، اور صور مرتسمہ وجود ذہنی کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور وجود ذہنی وجود خارجی کے اعتبار سے ضعیف تر ہوتا ہے، تو مزید اس کا اضف ہونا لازم آئے گا. حالانکہ تو کہتے ہیں کہ مزید اگر وہ ضعیف ہو گیا تو اس میں قباحت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں قباحت یہ ہے کہ مسلم قاعدے کے خلاف ہے، کہ مسلمات میں سے ہے کہ اول معلول جو ہوگا اس کا جو ہے وہ قوی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو جو اس کا قوی ہونا لازم ہو چکا تھا، جس کو قوی آپ مان چکے تھے، اس کا جو ہے وہ عدف ہونا لازم آ رہا ہے. یہ خلاف مفروض ہے، خلاف مسلمات ہے، اور جو چیز خلاف مسلمات ہو، خلاف مفروض ہو، خلاف بدعات ہو، وہ چیز جو ہے باطل اور محال ہوتی ہے. اور یہ باطل اور محال اس لیے لازم آیا کہ آپ نے اس کو قائم منظم مان لیا. لہذا علم باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم منظم نہیں ہو سکتا، اس کا قائم منظم ہونا محال اور باطل ہے. اس لیے یہ شق بھی جو ہے وہ باطل ہے. سمجھ میں آیا؟ اب تیسری دلیل کل آئے گی اس کی. چلو.